آج ہم بیٹھے ہیں اپنے دوست پیارے بھائی جناب چودھری ادریس گجر صاحب ایڈوکیٹ ہیں، نوجوان ہیں اور کافی نامور ہیں۔ آج ہم ان سے معلومات لیں گے کہ قانونی لحاظ سے اسلحے کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ جی ادریس بھائی۔ دوستو، میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلحہ لائسنس قانونی طور پر ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے اور کس طرح آپ ویپن بنوا سکتے ہیں۔ ویپن دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے پروہبٹڈ بور، ایک ہوتا ہے نان پروہبٹڈ بور۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو لائسنس برانچ میں جانا پڑے گا، وہاں پہ ایک فارم دیں گے، اپلیکیشن فارم ساتھ اپلیکیشن دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈومیسائل کی کاپی ہو، شناختی کارڈ کی کاپی ہو اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو تھانے سے جا کے آپ بنوائیں گے وہ آپ کے پاس ہو، ایک ایفیڈیوٹ ہو 100 یا 200 روپے کا، وہ آپ کے پاس ہو۔ اس کے علاوہ 3 عدد تصویریں ہوں بلیو بیک گراؤنڈ والی، اور NTN نمبر، نیشنل ٹیکس نمبر، اور آپ کے گوشوارے بھی پورے سالوں کے جمع ہوں۔ اس کے علاوہ وہ NTN نمبر ایکٹیو بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ لے جا کے وہاں پہ دیں گے اپلیکیشن، اور وہاں پہ جو ان کی فیس ہوتی ہے وہ جمع کروائیں گے، تو آپ کو وہ متعلقہ جو ویپن ہے اس کی اپلیکیشن لے لیں گے اور آپ کو لائسنس کے لیے اپلائی آپ کا ہو جائے گا۔ تو اور یہ کتنے عرصے میں ہوگا، یعنی کیا یہ اخراجات کیا ہوں گے؟ اس کے اخراجات یہ ہیں کہ جو پروہبٹڈ بور ہوتی ہے نا، جو ممنوع بور نہیں ہوتی، جو بندہ فائلر ہے اس کا خرچہ ہے تقریباً 15,000، اور جو فائلر نہیں ہے اس کا ہے 28,000۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا نان پروہبٹڈ بور، اس کا ہے ایکسپینس ہے 7,500 جو فائلر ہوگا، اور جو نان فائلر ہے اس کا تقریباً ایکسپینس ہے 14,000۔ اور یہ بھی بتائیں نا ہمارے دیکھنے والوں کو جو ایلیگل غیر قانونی رکھتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ جو لوگ ایلیگل رکھتے رکھتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لائسنس بنوا لیں، ورنہ پولیس آپ کے خلاف کسی وقت بھی کارروائی کر سکتی ہے اور آپ کے اوپر 13/2/2065 کی FIR درج ہوگی، اور آپ کو موقع پہ گرفتار کیا جائے گا اور ویپن آپ سے برآمد کر کے آپ کو تھانے کے تحویل میں لے لیا جائے گا۔ اور اس کی سزا وغیرہ کتنی ہے؟ اس کی سزا قانون کے لحاظ سے دیکھی جائے گی۔ اس کی سزا ویسے تو تقریباً ہے کوئی کافی ہے، جرمانہ بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا لائسنس بنوا لیں۔ اب حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس کا لائسنس بنوائے گا وہ کم از کم حکومت کو 1 لاکھ کا ٹیکس دیتا ہو، پھر وہ اس کا لائسنس بنوائے گا۔ اگر وہ ٹیکس دیتا ہی نہ ہو، جیسے عام سے شخص دے گی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی وہ اپلیکیشن دے گا اور اس اپلیکیشن دے کے وہ اپنا لائسنس بنوا سکتا ہے، لیکن تھوڑا بہت اس کو ٹیکس گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ نہیں، کئی دفعہ دیکھے نوجوان جو آج کل لے کے پھر رہے ہیں وہ عام لے کے ایسا یہ سراسر قانون کی، کئی ایسے دیکھے ہیں جو غریب سے ہیں وہ بھی لے کے پھر، یہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں قانون ہے، قانونی چیزیں نافذ ہیں، ان کے اوپر چل کے ہمیں اپنے لائسنس جو ہے نا ویپن کا وہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سب غیر قانونی فعل ہیں، یہ صحیح معاملات نہیں ہیں۔ کوشش کریں گے قانون کو فالو کریں، ورنہ پاکستان میں جو سزائیں ہیں نا وہ بہت سخت ہیں، بالخصوص اگر کوئی غریب بندہ پھنس جائے نا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنی جان بچانا۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس کے پاس بھی ویپن ہے، اسلحہ ہے، 33 بور ہے، جو بھی ہے، وہ قانونی طور پہ اس کی اپلیکیشن دے کے اور اس کا لائسنس حاصل کریں۔ یہ جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ پولیس پکڑ لیتی ہے اور برآمد بھی کر لیتی ہے، پھر آپ کے اوپر FIR بھی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ سب پھر آپ کے اوپر برڈن پڑ جاتا ہے۔ یہ تو مسئلہ بنتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میری آپ دوست سے گزارش ہے کہ کسی قسم کا بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ مزید کچھ کہنا چاہیں گے آپ جناب؟ بس میں نے آج اسی متعلق آپ کو گائیڈ لائن دینی تھی کہ اسلحہ لائسنس ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو دوست بھی، ہمارا بھائی بھی اسلحہ استعمال کر رہا ہے وہ اس کا قانونی طور پر لائسنس حاصل کرے، تاکہ اس کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ جناب، تھینکس۔